بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ شب معراج کا سیکنڈ پارٹ کے ساتھ آپ سب کو ویلکم۔ پہلے حصے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے، شب معراج کا تعارف کروا دیا گیا تھا کہ شب معراج کو الاسریٰ والمعراج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر تھا جو کہ مکہ سے شروع ہوا اور یروشلم میں ختم ہوا، یعنی کہ بیت المقدس میں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کی سیر کروائی گئی، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کی آخری منزل بیت المقدس تھی۔ یہاں پر آپ کی سواری کو باندھ دیا گیا، جہاں پر باقی انبیاء کی سواری کو باندھ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیکل سلیمانی میں جب داخل کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر سارے انبیاء موجود ہیں، یعنی کہ دنیا حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے انبیاء تشریف لا چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ساتھ ہی سب نے صفیں باندھی اور امامت کا انتظار کرنے لگے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کو 3 پیالے پیش کیے، ان میں ایک پیالہ پانی کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شراب کا تھا۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو منتخب فرمایا، تو حضرت جبرائیل مسکرا دیا اور فرمایا کہ آپ نے قانون فطرت کو پا لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہی تھی، اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دودھ کے پیالے کو منتخب فرمائیں، اسی لیے دودھ کو اللہ کا نور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی گئی، جس کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو آسمان تک لے کر گئے۔ عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس پورے واقعہ کا نام والمعراج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور اسے ہم واقعہ شب معراج کہتے ہیں، یعنی وہ رات جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی کے ذریعے آسمان تک گئے۔ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کا دروازہ بند تھا۔ حضرت جبرائیل نے جب حکم دیا کہ دروازہ کھولو تو محافظوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محافظوں نے دروازہ کھول دیا اور پھر آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا، اور آپ کا تعارف وہاں پر موجود فرشتے اور ان تمام ارواحوں سے کروا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا کہ جس کی بناوٹ ایک مکمل انسان کی طرح تھی، اور ان میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا، یعنی کہ انتہا کے خوبصورت بزرگ تھے، اور ان کے دائیں اور بائیں بہت زیادہ ہجوم تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جس وقت یہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جس طرف یہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، یعنی دائیں طرف والے وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں اور بائیں طرف والے وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنتی لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں۔ وہاں پر تمام ارواح موجود تھیں اس وجہ سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ہمارے نسل انسانی کے مورث ہیں، تو وہ جتنے بھی ایسے لوگوں کو دیکھتے جو بائیں طرف تھے تو غمگین ہو جاتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حضرت آدم علیہ السلام سے کروایا۔ اس کے بعد آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع بھی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفصیل سے مشاہدہ کیا۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ کھیتی کاٹتے ہیں، لیکن جتنی کھیتی کاٹی جاتی ہے دوبارہ اتنی ہی کھیتی اگاتی ہے دوبارہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی ان کی نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ یہ کبھی مرتے ہیں، یعنی کہ جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہو جاتے ہیں، اور اگر شہید نہ بھی ہوں لیکن جہاد کرتے ہیں۔ اور ہمارے بدقسمتی ہے کہ آج کل ہمیں جہاد کے موضوع میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ان کے سر پتھروں سے کیوں کچلے جا رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نماز میں اپنی کاہلی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے ادا نہیں کرتے تھے نماز کو، یعنی ان کی سستی، ان کی کاہلی ان کو نماز ادا کرنے سے روکتی تھی، یعنی کہ جیسا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں نماز پڑھتا ہوں، ابھی سردی زیادہ ہے اس لیے وضو نہیں کر سکتا، میں 5 منٹ تک پڑھ لوں گا، یا میں ڈرامہ دیکھ کے پڑھ لوں گا، جیسے عورتیں کہتی ہیں کہ میں کھانا بنا کے پڑھ لوں گی، تو یہ وہ لوگ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے کپڑوں کے آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے ہیں،
اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے ہیں، یعنی کہ گھاس کو کھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دی تھی، سونا اور چاندی دی تھی، لیکن یہ اپنی مال و دولت میں سے زکوٰۃ اور خیرات نہیں دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جو مال و دولت دی گئی ہے یہ ان کی کسی خوبی کی وجہ سے ہی دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مزید زیادہ تفصیلی مشاہدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے جو کہ ایک لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ لکڑیاں اسے نہیں اٹھائی جاتی، یعنی گر جاتی ہیں، وہ گٹھا بھاری ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک گٹھا نیچے اتارتا ہے اور اس میں مزید لکڑیاں شامل کر دیتا ہے، یعنی کہ پہلے اٹھائی نہیں جا رہی اور اس میں مزید لکڑیاں شامل کرتا ہے، اور پھر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اس سے لکڑیاں نہیں اٹھائی جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون احمق ہے کہ جو پہلے گٹھا اٹھایا نہیں جاتا اور اس میں مزید لکڑیاں شامل کر دیتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی تھی، امانتیں دی تھی، اور اس کے فرائض تھے، اور اس سے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی تھیں، یعنی وہ اپنی کسی بھی وجہ سے ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن مزید ذمہ داریاں اپنے اوپر شامل کر لیتا تھا۔ اس کی اگزامپل بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے شادی کی ہے، وہ اپنی پہلی بیوی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل، ایسی بہت ساری اور بھی اگزامپلز ہیں کہ جو انسان اپنی ذمہ داریاں پہلی پوری نہیں کرتا اور باقی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ اور زبان کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، استغفر اللہ، کہ ان کے اور تازہ کاٹتے ہیں، پھر وہ پیوند لگ جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں استفسار فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ مولوی اور علماء حضرات ہیں۔ غور سے سنیے گا کہ یہ وہ مولوی اور علماء حضرات ہیں، وہ مقرر ہیں، یعنی تقریر کرنے والے لوگ ہیں، کہ جو ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں، غیر ذمہ داری سے تقریر کرتے ہیں اور بلا تکلف زبان چلاتے ہیں اور لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ اگر آج ہم دیکھیں تو فتنہ واریت کی سب سے بڑی وجہ علماء ہے، جو مسلمان حضرات کو متحد نہیں ہونے دیتی اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ ہی لڑوا رہی ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بحث کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کا دشمن بنا دیا ہے۔ کاش یہ ہمارے تمام علماء حضرات واقعہ معراج پڑھ لیں اور اس کی سزا دیکھ لیں، اور وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، اور تمام مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے متحد ہو جائیں، اور اگر مسلمان متحد ہو گئے تو پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ آج پوری دنیا میں صرف مسلمان پس رہے ہیں، حالانکہ تعداد میں مسلمان سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متفق ہونے کی توفیق دے، آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ذرا سا شگاف ہے، یعنی چھوٹا سا سوراخ ہے، اور اسی چھوٹے سے سوراخ میں سے ایک موٹا تازہ بیل نکل کر آیا، لیکن پھر وہ دوبارہ سے اسی شگاف کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی بات کر دیتا ہے، اور اس بات کی وجہ سے فساد برپا ہو جاتا ہے، اور جب فساد برپا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر شرمندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے ایک بندے کے سے ختم نہیں ہوتے۔ اس میں مزید آپ کو کہاں کی سیر کروائی گئی، اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تھرڈ پارٹ جلد ہی اپلوڈ ہوگا۔ ملتے ہیں تھرڈ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔